کی بنیاد پر ایک ناجائز حکومت تعمیر کی گئی تھی، عوام کو وہ امانت لوٹائی جائے، اثر نو عام انتخابات ہوں اور ملک میں شفاف انتخابات کے نتائج میں ایک جائز اور عوامی نمائندہ حکومت دوبارہ تشکیل دی جائے۔ میں پوری قوم کا شکر گزار ہوں، تمام کارکنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے سفر کی صعوبتوں کے ساتھ اسلام آباد موجودگی میں وہاں کے ٹھنڈے موسم کو برداشت کیا، بارش، طوفان اور ٹھنڈی ہواؤں کو برداشت کیا، لیکن ان کے عزم میں کوئی تزلزل نہیں آیا۔ پوری استقامت کے ساتھ وہاں پر 2 ہفتے تک وہ ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور دنیا کو ایک پیغام دیا، یہ ہے پاکستان کے عوام کی حقیقی آواز۔ دنیا کی سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے عوام کے اس مطالبے کو سنیں۔ یہ فضل الرحمان کا شو نہیں تھا، یہ صرف ایک جماعت کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ پوری قوم کا مظاہرہ تھا جس میں ہر طبقہ زندگی سے وابستہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں شامل تھے۔ اب رہبر کمیٹی نے شاہراہوں کو کی بندش کے سلسلے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں پورے ملک کے کارکنوں کا، جنہوں نے سندھ کے دور دراز کے علاقوں، کراچی ہو، گھوٹکی ہو، جیکب آباد اور شکارپور، خیرپور، پنجاب کی بہت سے علاقے، یہاں تک کہ لاہور میں، راول پنڈی میں، ڈیرہ غازی خان میں اور پورے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، کراچی سے لے کر گلگت بلتستان اور چترال تک پورے شاہراہیں 1 ہفتے سے زائد تک بند رہی، اور اس نے ایک دوسرے مرحلے میں دنیا کو پیغام دیا کہ عوامی قوت کے ساتھ پورے ملک کے نظام کو جام کیا جا سکتا ہے، اور ایک کامیاب مظاہرہ کیا۔ اس حوالے سے کیونکہ ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ رہبر کمیٹی ہی فیصلہ کرے گی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، جو ہمارا ایک اعتماد کا ماحول پیدا ہوا ہے اور اس پوری تحریک میں جس طرح ہماری توانائیاں مشترک رہی ہیں، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہ تحریک ملک کے بازاروں تک جائے گی اور ہر ضلع ہیڈ کوارٹر میں مظاہرے شروع ہوں گے۔ تمام سیاسی جماعتیں اور تنظیمیں، دکاندار، تاجر اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ اس میں شریک ہوں گے تاکہ ملک میں ایک پرسکون ماحول پیدا ہو، ترقی کی راہیں کھلیں۔ 1 سال میں پوری ملک کی معیشت کو منجمد کر دیا، ترقی سپر کر رہی۔ گندم کی پیداوار میں 30% کمی ہوئی ہے اس 1 سال کے اندر، چاول کی پیداوار میں 40% کمی ہوئی ہے، کپاس کی پیداوار میں 50% کمی ہو گئی ہے، ملک کی معیشت جمود کا شکار ہو گئی ہے، اور حکمران ہیں
کہ اگر ٹماٹر 300 روپے کلو ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 17 روپے. یہ کیا جانے کہ ملک کا غریب آدمی کس کرب میں زندگی گزار رہا. لوگ گھروں میں ایک وقت روٹی کھانے پہ مجبور ہو رہے ہیں. قوت خرید ختم ہو چکی ہے لوگوں میں. ایسی صورتحال میں ایسی حکومت کو مزید وقت دینا روزمرہ کی بنیاد پر ملک کی معیشت کو نیچے گرانے کا راستہ ہے. دوسروں کو چور چور کہنے والے خود احتساب سے بھاگ رہے ہیں. فارن فنڈنگ کیس سے 5 سال ہوئے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. 60 کے قریب درخواستیں عدالتوں کو دی کہ ہمارا کیس نہ سنا جائے اور سب خارج ہوئی. ابھی بھی تاخیری حربی استعمال کر رہے ہیں. اور جلسے میں کہتا ہے کہ میں کھلاڑی ہوں, مقابلہ کرنا جانتا ہوں, جبکہ ایک اکبر ایس بابر کے مقابلے میں میدان سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ بار بار اس کو میدان میں لانے کی بات کر رہا ہے. یہ کتنا بزدل کھلاڑی ہے کہ جب اپنے اوپر آتی ہے تو میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے, راہ فرار اختیار کر رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ بہرحال الیکشن کمیشن میں روزمرہ کی بنیاد پر اس کی سکروٹنی کا فیصلہ ہو چکا ہے. چونکہ 5 دسمبر کو چیف الیکشن کمشنر ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور اس کیس کی پوری ماضی اور اس کی پوری ہسٹری اس کے سامنے ہے. ضروری ہے کہ وہ عہدے سے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ان کا فیصلہ لے, ورنہ پھر چیف الیکشن کمیشن کو ہی ایکسٹینشن دے دینی چاہیے. سب سے جو زیادہ چند روز پہلے اس نے تقریر کی تھی, اور جو تقریر ہرز سرائی سے بھوکلاہٹ سے بری ہوئی. یہ بازاروں میں کسی بازاری کی زبان تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ کبھی پرائم منسٹر کی زبان نہیں ہو سکتی. اور حد یہ کرنی کہ جس اجتماع میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی, اہل اللہ لوگ ذکر اذکار کرا رہے تھے, 5 وقت واجبات نمازیں ہو رہی تھیں, ساری رات تہجد پڑھے جا رہے تھے, قرآن کریم کی تلاوتیں ہو رہی تھی, جس میں سیرت طیبہ کانفرنس منعقد کی گئی. ملک بھر کے علماء نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان کیا. نعت خوانوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ثناخوانی کی. اس نے اس کو سرکس کہا. لعنت ہو ایسی سوچ پہ. ایسا شخص, کوئی مسلمان کا دینی غیرت برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اس سوچ
اور گری ہوئی سوچ کے حامل کو اپنے اوپر حاکم تسلیم کر دے. اس کو اپنے مجرے یاد آ رہے ہیں. جہاں مرد و زن کا اختلاط تھا، جہاں سارے راز رقص و سرود تھا، جہاں فحش اور بے حیائی تھی، اور جس میں کہ تعفن نے اور جنسی آلودگی نے پورے ملک میں تعفن پھیلایا، اس کے ناک میں اور اس کے دماغ میں وہی بدبو ہے کہ آج وہ اس قسم کے مقدس اجتماع کو، خوشبودار اور خوشگوار اجتماع کو اور روحانی اجتماع کو بھی سرکس تعبیر کرتا ہے. بہرحال پورا ملک پرعزم ہے، تمام کارکن پرعزم ہیں، پورے شدمت کے ساتھ یہ تحریک جاری رہے گی. اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دینے کی ضرورت ہے. اس درخت کے جڑیں کٹ چکی ہیں اور تنا گرنے کے اب دن گنے جا چکے ہیں. قوم کی قربانیاں اور جدوجہد اور کارکنوں کی جدوجہد اور جو مشقت انہوں نے برداشت کی ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی. اسلام آباد کے سول عدالتوں میں پی ٹی وی پہ حملہ اور پارلیمنٹ پر حملے کے کیسز جو ہیں اس کو فیصلہ سنانے جا رہے ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ صدر اور وزیر اعظم دونوں نے پہلے استثناء کی درخواست دی کہ صدارتی منصب اور وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہونے کے ناطے ہمیں عدالت کے سامنے پیش ہونے سے مستثنیٰ قرار دیا جائے. اور بڑی چالاکی کے ساتھ درخواست دی کہ ہمیں بری کر دیا جائے. اور اس پر زیادہ جو تعجب کی بات ہے، یہ کیس پچھلی سرکار میں درج ہوا ہے. اور آج اس موجودہ سرکار کا سرکاری وکیل استغاثہ بھی ہے اور ڈیفینس بھی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیس سیاسی طور پہ درج کیا گیا اور اگر ان کو بری کیا جاتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی سرکار کو کوئی اعتراض نہیں ہے. خود ہی ملزم، خود ہی مدعی، خود ہی صفائی، اس پر تو ایکشن لینا چاہیے. تو ریاست کے ساتھ زیادتی، اس کے ساتھ غداری کے مترادف بیان ہے. یہ بڑی تکنیکی قسم کی چیزیں ہیں کہ جو غلط طور پر استعمال ہو رہی ہیں اور عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے کہ انشاءاللہ یہ تحریک برقرار رہے گی، پورے جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھے گی، اور انشاءاللہ العزیز ہم نئے انتخابات اور عوام کو ان کی امانت لوٹانے کے سرحد تک پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ کامیابی قوم کو حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر. مولانا صاحب، جو صورتحال اس وقت ملک میں ہے، اس میں اس پیش نظر مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالم کی طرف ہمیں نہیں لے جانا. ہم ملک کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، ملک کو بقا و سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے ہمیں ملک کا مستقبل رسک پہ نظر آ رہا ہے. اس لیے ملک کو بچانا ہے.
فردوس عاشق امان نے تو آپ یہ بتایا ہے کہ جی وہ خود عزت بچا کر چلے گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تو کامیابی بھی نہیں جو مانتے؟ لوگ اپنی نوکریاں پکی کرنے کے لیے الفاظ اور جملے استعمال کرتے ہیں، میں اس کو کوئی نوٹس نہیں لیا کرتا۔ مولانا صاحب، اگر کارکنوں کی گرفتاری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس پر کیا رد عمل ہوگا؟ بالکل ہم جیلیں بھر دیں گے، جیلوں میں جگہ نہیں رہے گی ان کے پاس، جیل کے اندر ساری جو روٹیاں اور دالیں ہیں وہ بھی ختم کر دیں گے۔ مولانا صاحب، آپ ہمیشہ جمہوریت کی مضبوطی اور اس کے تسلسل کے حامی رہے ہیں، کیا اس طرح جس طرح آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں یا جس طرح احتجاج سے حکومت گرانے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ مستقبل میں کتنا سود مند اور جمہوریت کے لیے فائدہ مند یہ ایک ہوگا؟ اچھی روایت قائم کرے گا، آئندہ دھاندلی کوئی نہیں کرے گا، آئندہ ہر شخص محتاط رہے گا، ہر شخص اپنی ووٹ کی حفاظت خود کرتا ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہمارے پولیس اسٹیشنوں کے اوپر بکسوں کے اوپر فوجی کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے، ووٹر جب ووٹ ڈالتا ہے تو سنگین کے سائے میں ڈالتا ہے؟ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ امن و امان کے نام پر پبلک کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا جی۔ شفاف الیکشن ملک کی عادت بن جانی چاہیے، ملک کی روایات بن جانی چاہیے، اور جب تک اس کے لیے توانا آواز نہیں اٹھائی جائے گی اس وقت تک شاید ہم یہ خواب شرمندہ تعبیر۔ مولانا صاحب، علی امین نے براہ راست آپ کو چیلنج دیا کہ جی آپ کو الیکشن دوبارہ میں، آپ نے ان کو براہ راست جواب نہیں دیا، وہ میرے بیٹے نے دے دیا جی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اسی بھی چھوٹے لیول کا ہے جی۔ میں خدا کے بندے، آپ عجیب آدمی ہیں، میں اس کے پورے ٹمپر کو کہہ رہا ہوں تم جاؤ، تو وہ اکیلے اپنی بات کر رہا ہے جی، چھوٹی سی بات کر رہا ہے۔ مجھے کتنی پیشکشیں کی گئی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے ہم یہ سیٹ خالی کر دیں، آپ ڈیرہ اسپیئر خان سے منتخب ہو کر واپس آ جائیں، آپ کو ہم بلوچستان حکومت دے دیتے ہیں، آپ کو صوبے کی گورنرشپ دے دیتے ہیں، آپ کو چیئرمین سینٹ، ساری پیشکشیں اس دور میں ہوئی ہیں۔ ہم نے کو حقیر سمجھا ہے، یہ ہماری توہین ہے اس قسم کی بات۔ ہم اصولی لوگ سیاست کی بات کرتے ہیں، ملک کی بات کرتے ہیں، ہم نے جو موقف لیا ہے وہ خدا نخواستہ کسی ایک منصب کے لیے نہیں ہے، منصب کے لیے نہیں ہے۔ مولانا صاحب، یہ جو چیف جسٹس صاحب نے کل ایک طرح سے جواب دیا ہے وزیر اعظم صاحب کو پرسوں کی تقریر کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اداروں کے درمیان اس حد تک تضاد آ چکا ہوا ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ براہ راست تنقید کرتے ہیں اور ادارے کا جو سربراہ ہے وہ اس کو جواب بھی پبلک میں دیتا ہے؟ قوم تو روزانہ اس کی چول سنتی رہتی ہے، شکر ہے کہ پہلی مرتبہ عدالت نے اس کی چول سنتی ہے، اب اسے نوٹس نہیں لیا اس سے۔ دیکھیے یہ اب کوشش کر رہا ہے کہ میں جاؤں تو کچھ ایسے جملوں کے ساتھ جاؤں کہ جیسے میں نے تو بڑے حق کی بات کہی ہے، یہ بکراہٹ کی بات ہے، یہ وزیر اعظم کا لب لہجہ نہیں ہوا کرتا۔ اور پھر اس نے جو جواب دیا ہے شرم و حیا کے لیے اس کا جواب کافی ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ لوگوں کے آزادی مارچ میں مذاکرات بھی ہوتے رہے، کوئی حتمی رائے عمل سامنے نہیں آیا، تو کیا آپ لوگوں سے کوئی مقتدر قوتوں نے کوئی یقین دہانیاں بھی کرائی ہیں اس حوالے سے کہ -1 کے بھی چل رہا ہے میڈیا کے اندر کہ -1 بھی ہو سکتا ہے اسمبلی میں؟ بہرحال جو بھی ہوگا ہمارے حق میں ہوگا، جو ہم کہہ رہے ہیں، ایک پہ راضی ہو جائے؟ اور ہم اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس پارلیمنٹ کو اس جعلی اکثریت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اس کے لیے سیاسی راہیں اختیار کی ہے اور سیاسی وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں خدا نخواستہ کہ ہم ملک کو ایسے انارکی کی طرف، اور جس برداشت کا، جس تحمل کا ہم نے مظاہرہ کیا ہے کوئی اور کو دکھائے، یہ جو مجھ میں تجھ میں نواح ہے میرے حوصلے کا کمال ہے۔ ایکسٹینشن کا معاملہ کہاں پہ ہوگا؟ کہیں پہ رکے گا یا اسی طرح سے جس طرح سے موجودہ حکومت نے عالی شہر کی ایکسٹینشن کا فیصلہ کر لیا ہوا، تو یہ ہو جائے گا یہ مکمل یا اس پر؟ دیکھیے میں کسی سرکاری ملازمین یا محکوموں کے حوالے سے کبھی بھی میں اس پالیٹکس میں نہیں رہا ہوں، اور نہیں میری یہ خواہش ہے کہ ہم اداروں کو سیاست سے باہر رکھیں، اور جب ہم خود ان کو گھسیٹنے لگ جائیں گے ہم یہ ہماری ترجیح ہے۔ Sure.